سورہ جاسیہ آج ہم اسے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے، وہ اللہ جو زبردست غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے یا ایمان رکھنے والوں کے لیے، البتہ زمین و آسمان میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں۔ یہ ہماری فضول بحثیں ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا واضح بیان ہے کہ ایک علم والا، ایمان والا، وہ جب آسمان اور زمین پر غور کرے گا تو اسے کافی شواہد ملیں گے کہ جس سے وہ ایمان لائے گا کہ کس طرح سے یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اور تمام ادیان میں، چاہے آپ یہودی لے لیں، عیسائی لے لیں، مشرکین مکہ یعنی ہندوز لے لیں، تب بھی آپ دیکھیں سب ایک خدا پر یقین ضرور رکھتے ہیں۔ سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ نہیں تو جب ان سے پوچھا جائے، قرآن اس کی دلیل دیتا ہے، کس نے پیدا کیا آسمان زمین، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے۔ لیکن یہ کچھ اور عقائد ہماری طرح تھوڑے سے اور بڑھا کے رکھتے ہیں، جیسے ہم نے بھی کچھ مشکل کشا بنا لیے، کچھ غوث بنا لیے، کچھ ایسی ہستیوں کے ہم نے نام خود بنا دیے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، جس کا اللہ نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین میں کافی نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، اگر وہ سمجھنا چاہیں تو۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، کہ تم اگر اپنے آپ پر غور کرو۔ وما یبث من دابہ، اور جو پھیلایا ہے اللہ نے، من دابہ، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی چلنے پھرنے والا، تو جو بھی کچھ تم اللہ کی مخلوق بھی دیکھتے ہو، آیات لقومی یوقنون، وہاں بھی تمہیں نشانیاں ملیں گی ان لوگوں کو جو یقین کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں، کنفیوز نہیں رہتے، اللہ کی کتاب سے جڑے رہتے ہیں، جس دین کا نام لیتے ہیں اس دین کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں۔ تو جناب آپ کو دو باتیں اس وقت مل گئیں، اور بھی آپ کو کئی باتیں ملیں گی کہ مومنین کے لیے انف مواد ہے، کافی ساری اللہ کی نشانیاں اور شان نظر آتی ہے دنیا میں۔ پھر خود تمہاری پیدائش اور تمام جانداروں کے چلنے پھرنے میں بھی یقین رکھنے والوں کے لیے کافی سمجھ بوجھ اللہ نے رکھی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا رات اور دن کے ہیر پھیر کو دیکھ لو، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھ لو کہ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے کوئی رزق، کس طرح سے پانی برستا ہے، زمین اسے پیتی ہے، کس طرح سے زمین پھر اپنا پھل اگلتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کی موت کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی طرف بھی رخ کر لو کہ کس طرح ہوائیں گردش میں ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ کر تمہیں ضرور نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن یہ ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہوں کہ اللہ ہے جنہوں نے ہمیں اس زندگی میں بھیجا، ہم اپنی عمر سے پہلے یہاں موجود نہیں تھے، پھر ہمیں عمل کے لیے بھیجا، اور پھر ہمیں اس نیک عمل کا
بہترین اجر ضرور اللہ نے دینا ہے. یعنی آپ نے دیکھا مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے بھی کئی نشانیاں ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں اسپیس کو تو اللہ نے آپ کو دکھا دیا، اسپیس میں بسنے والوں کی طرف بھی اللہ نے آپ کو اشارہ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اپنی الہامی کتاب کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، اور یہ جو تم اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہو اور جو تم پچھلی کتابوں کو بھی تم جو ماننے والے ہو، تلک آیات اللہ، یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، جنہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، ان آیتوں کو علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالحق، بالکل حقیقت کے ساتھ، حق کے ساتھ. یعنی یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ نبی پر حق کے ساتھ، پھر ان آیتوں کے بعد کون سی حدیث کی آپ کو ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ اللہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہی، اللہ فرما رہے کس حدیث کی پھر تمہیں ضرورت باقی رہتی ہے اس قرآن کے مکمل کرنے پر، یا یہ قرآن کہاں سے اللہ نے نہیں سمجھایا، یا اس قرآن میں اللہ نے کیوں انف مواد کیوں نہیں دیا ہوگا. بے شک یہ قرآن بڑی ہی کمپلیٹ اور بڑی ہی مؤثر اور بڑی ہی مختصر سی جامع کتاب ہے. فبأی حدیث، اب کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ بعد اللہ و آیاتہ، اللہ کی وہ اسپیس میں نشانیوں کے بعد اور اللہ کی جو ریویلنگ بک، جو الہامی کتاب، ان کی آیتوں کے بعد اب کن حدیثوں کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ یؤمنون، کہ ان کا ایمان کمپلیٹ ہو. اے لوگوں سوچو کہ جب آپ اور میں قرآن کو انکمپلیٹ کہتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر حدیثوں کے کیسے سمجھا جائے گا، یا یہ قرآن کس طرح سے سمجھا جائے گا، اور شیعہ حضرات نے اپنی الگ کتابیں بنا لی تو سنی حضرات بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی اپنی الگ حدیثوں کی پوری کتابیں بنا لی، جو کہ کم سے کم عرصہ 250 سال بعد میں کوٹیشن کر رہی ہوں، جبکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ کم سے کم 150 سال تک، جہاں پر کوئی صحابہ کی بھی اولاد باقی نہ رہی ہو، اس وقت تک اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے ہی سمجھا جاتا تھا. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی انسان کی کتاب کی ضرورت نہیں تھی. اور اللہ تو فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی کہ اگر تم کوئی بھی انسان کی لکھی ہوئی کتاب دیکھو گے تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پاؤ گے اس میں اختلاف کثرت کے ساتھ. اسی طرح آج مسلمان آپ دیکھ لیں، ایک سنی حضرات بھی سب متفق نہیں ہیں. اگر سب کے پاس کوئی سملر بک ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جو آج کے مسلمانوں کے پاس ہے. اور پچھلی کتابوں کو بھی اللہ نے تصدیق کرنے کا کہا تو گویا وہ بھی آپ کسی نہ کسی طرح اسے پا لیں گے، اور ایک خدا کا عقیدہ آپ رکھیں گے. اور یہ بات بار بار واضح کر دی جائے گی کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھایا جائے گا، یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھائیں گے. ہاں یہ ہم کہیں کہ ابھی ہمیں شاید سمجھنے نہیں آیا، شاید ہم نے وہ ٹیلنٹ نہیں یوز کیا کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے سمجھا جائے گا، یہ بیسٹ وے ہے. اور میں کم از کم مرنے سے پہلے یہ گواہی اس زمین پر دینا چاہتی ہوں کہ مت اللہ اور رسول پر جھوٹ بولو، مت اللہ اور رسول پر جھوٹی حدیثیں بیان کرو. اللہ کی کتاب کے بعد کوئی بھی کتاب صحیح کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. ہر کتاب میں ایرر آپ پائیں گے.
خدا کے لیے یہ شرک سے اللہ کی پناہ میں آؤ. اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. آج کا مسلمان اللہ کی پرسنالٹی میں تو کسی کو شریک نہیں کرتا. جیسے اہل کتاب کے لوگوں نے اللہ کی اولادیں بنا لی، مشرکین مکہ نے اللہ کے ساتھ کئیوں کو جوڑ دیا. آج کا مسلمان اللہ کی ذات میں تو شرک نہیں کرتا، لیکن اللہ کی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنا مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کافر بھی، اہل کتاب اور مشرکین اور ہندوز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے جو آج کا مسلمان نبی کا نام لے لے کر منبر پر بیٹھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگتا اور وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے. فساد کھڑا کر دیا زمین پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، مت فساد کرنا، ان جھوٹی حدیثوں کو بیان کر کر فساد مت کھڑا کرو. بعد اصلاحھا، اس زمین کی اصلاح تمہیں دے دی گئی ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا کام کمپلیٹ کر کر اس دنیا سے جا چکے ہیں. مت فساد کرو زمین میں. اس قرآن کے آنے کے بعد یعنی اس کی اصلاح ہو چکی ہے بندوں کی. اللہ کی کتاب کہتی ہے زمین و آسمان میں کئی نشانیاں ہیں، دن اور رات میں کئی نشانیاں ہیں، پانی میں، رزق میں، چلنے پھرنے والوں میں، ہوا کی گردش میں. کس چیز کی کمی باقی رکھی اللہ نے؟ پھر اللہ نے کتاب تک کی بات کر دی کہ ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں آیتوں کو تم پر. پس کون سی حدیث اللہ کی بات کے بعد اور ان کی آیتوں کے بعد، وہ نشانیوں کے بعد، کون سی حدیث کی کمی باقی رہ گئی قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ یعنی آپ سوچیں کہ تمہارے ایمان لانے کے لیے تمہیں کون سی اور باتوں کی ضرورت باقی رہ گئی ہے. اور اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، مارے جائیں گے. لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تمام جھوٹ گھڑنے والے گناہگار لوگ برباد ہوں گے. دیکھ لیجئے، یہ میں ایک لفظ نہیں کہہ رہی اللہ کی آیت کے علاوہ کہ اللہ کی کتاب آپ کو کیا بات بتا رہی ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی آیتیں تمہارے لیے انف مواد ہے، انف میٹر ہے. اگر تم اسی کتاب سے اللہ کی بات کو سمجھ لو، نبی کے اسٹیٹس کو جانو، اللہ کے اسٹیٹس کو جانو، اپنے اسٹیٹس کو جانو، مت جھوٹ بولو. جھوٹ بولنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. تو برباد ہوں گے یہ جھوٹ گھڑنے والے گناہگار لوگ. یسمع آیات اللہ، دیکھیں کلیئر اللہ کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یسمع آیات اللہ، یہ سنتے بھی ہیں، اللہ کی آیتیں سنتے بھی ہیں. تتلا علیہ، تلاوت بھی ہوتی ہے ان کے سامنے. ثم یصر، پھر بھی ایسے اکڑتے ہوئے پھر جاتے ہیں. مستکبرا، تکبر کی کیفیت میں جب انہیں کوئی قرآن کی آیتوں سے قرآن کو سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ یہ فلاں فلاں احادیث اللہ کی کتاب سے کانٹریڈکٹ کر رہی ہے جن کو تم نے صحیح کے درجے دیے ہوئے ہیں، تو ایسے تکبر میں پھرتا ہے کأن لم یسمعھا، گویا یہ کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی آیت کا انکار تو کر نہیں سکتا. نمازوں میں تو وہی رکوع اور وہی سجود کرتا ہے، انہی آیتوں میں، انہی آیتوں پر رکوع اور سجود کرتا ہے. لیکن جب اسے کسی حدیث کے حوالے دے کر جو کہ اجماع تواتر سے چلی آ رہی ہو، جو کہ اس کی صحیح کتاب میں موجود ہو، اس کی اپنی من گھڑت صحیح، اس کو جب سمجھاؤ، وہ جب اس کو سنتا بھی ہے تب بھی ایسے تکبر کے انداز میں، اللہ بتا رہے ہیں ایسے تکبر کے انداز میں پیٹھ پھیرتا ہے کہ کأن لم یسمعھا،
گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اللہ کی آیتوں کو. فبشرہ بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں تو خوشخبری دے دو ایسے انسان کو درد دینے والے عذاب کی، پینفل عذاب وہ بھگتے گا، اور دنیا میں بھی بھگت سکتا ہے، آخرت میں تو یقیناً بھگتے گا جب وہ اللہ کی آیت سن کر بھی تکبر سے ایسے پھرتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے. سوچئے پھر آج ہم مسلمان برباد نہ ہوں تو کیا ہو ہمارا. تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اتنی کلیئر آیت ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ قرآن کھول کر سورہ جاسیہ کو ضرور پڑھیے. ایک بات بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بات بھی ایسی نہیں جو دل پر نہ اترے، اور ہمارے لیے کتنی پروڈکٹیو ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں سدھرنے والا اور سنورنے والا بنا دے، اور اپنے جھوٹ سے ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے.